اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شکوے ہوتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے اولین چیز کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو اولین چیز شرط ہے وہ ہے اللہ کا ڈر۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان ہر گناہ سے بچے گا۔ جب انسان کے دل میں اس چیز کا توکل ہوگا کہ اس کے تصور میں یہ چیز ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم ہر گناہ کرنے سے گریز کریں گے۔ جب انسان کا عقیدہ اتنا پختہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان ہر گناہ کرنے سے گریز کرے گا۔ دوسرا، انسان عاجزی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دل کو نرم رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اندر عاجزی رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام عاجزی اختیار کرتے تھے۔ لوگ آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے، تب بھی آپ علیہ السلام ان کے ساتھ نرمی اختیار کرتے تھے، کبھی بھی سخت رویہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نون مسلم بوڑھی روزانہ ضد اور انا اور کفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن جب آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس عورت نے آپ علیہ السلام پر کوڑا نہیں پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو آپ اس کے گھر چلے گئے کیونکہ اس دن وہ بیمار تھی اور بیماری کی وجہ سے اس نے آپ علیہ السلام پر کوڑا نہیں پھینکا۔ تو آپ علیہ السلام یہ خبر لینے پہنچ گئے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آج اس نے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا۔ تو وہ عورت آپ علیہ السلام کی اس حسن سلوک کو دیکھ کر وہ عورت مسلمان ہوگی، اور وہ بہت شرمندہ ہوئی جب وہ آپ علیہ السلام اس کی عیادت کرنے چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام کی اس حسن سلوک کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئی۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام کا رویہ کس قدر نرم تھا۔ تو اسی طرح تو یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ جس طرح انسان کی صحت کے لیے، انسان کے جینے کے لیے غذا ضروری ہے، اسی طرح روح کی غذا ہے، روح کی غذا بھی ذکر ہے، اور ذکر انسان کی روح کے لیے بہت ضروری ہے۔ ذکر کے بغیر انسان کی روح ہر وقت بے چین رہتی ہے اور انسان مصائب، تکلیفات اور مصیبتوں میں گھیرا رہتا ہے۔ جب روح کو غذا ملتی ہے تو آپ پرسکون زندگی جیتے ہیں، آپ کے دل کو اطمینان اور سکون رہتا ہے، اور آپ تمام ٹینشنوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ پر ٹینشن مسلط ہی نہیں ہونے دیتا جب آپ کی روح کو غذا ملتی رہتی ہے ذکر کی۔ تو جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو جب انسان کا دل سخت ہوتا جاتا ہے تو انسان کا رویہ بھی سخت ہوتا جاتا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کا رویہ سخت ہو رہا ہے، آپ کے اندر سختی آ رہی ہے، تو کیا ہے کہ آپ کے دل کو ذکر کی ضرورت ہے، کیونکہ دل سخت ہونے کی وجہ سے انسان کے دل پر سیاہ دھبا لگتا جاتا ہے، جو آخر میں مہر جباریت لگ جاتی ہے، پھر انسان ہدایت نہیں پکڑ سکتا۔ تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کے رویے میں سختی آ رہی ہے، آپ مسلسل اللہ سے دور ہو رہے ہیں، تو اپنے روح کو جو ہے ذکر کے ذریعے اس سیاہی کو دور کریں، تو انشاءاللہ ذکر کے ذریعے انسان جو ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ذکر سے دور ہوتا ہے، اس کی روح کو غذا نہیں ملتی، تو اس کے زندگی کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر چیز پر دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح صحت کے لیے اچھی غذا ضروری ہے، اس طرح دل کے سکون کے لیے عاجزی، نرمی، ذکر کرنا، عبادات کرنا، نمازیں پڑھنا، اور نمازیں تو ہر حال میں پڑھنا، اور دعائیں کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو پاؤ سپارہ جتنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کریں۔ تو ان تمام باتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، ان پر فوکس کرنا ہے،
اور کیا کرنا ہے، ایک اور کام جو آپ نے، جب آپ رات کو اپنے بستر پر لیٹیں تو اپنا محاسبہ کریں کہ دن میں کتنے کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، اور کتنے آپ نے دنیاوی معاملات میں اللہ کو مد نظر رکھا ہے اور اللہ کے احکام کو مد نظر رکھا ہے، اور آپ نے کتنے کام ٹھیک کیے ہیں اور کتنے غلط کیے ہیں، اور اگلے دن آپ نے کتنے کام اس سے بھی بہتر کرنے ہیں۔ اس کو محاسبہ کہتے ہیں، کیونکہ انسان زندگی کا کوئی بھی معاملہ اکیلے حل نہیں کر سکتا جب تک انسان پر خصوصی طور پر اللہ کی مدد انسان کے ساتھ نہ ہو۔ تو جو شخص اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو یہ نماز ہی تو ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نماز کا اولین مقام ہے وہ نماز ہے، مسلمان ہونے کے لیے نماز شرط ہے۔ تو کوشش کریں کہ نمازوں کی ادائیگیوں میں کبھی سستی نہ کریں۔ انسان جب نماز ریگولر ادا کرتا رہتا ہے تو انسان کو چستی رہتی ہے، انسان کو ہر وقت نماز چست رکھتی ہے، انسان پر کبھی سستی اور کاہلی نہیں آنے دیتی۔ تو کیا ہے، نماز پڑھنے سے انسان کو راہ ہدایت ضرور ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے ہر انسان پر ہوتی ہے کہ کون میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کبھی اس چیز کا تصور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی جو اندر انسان کے خیالات چلتے ہیں اس سے بھی واقف ہے، تو انسان اسی چیز پر ہی اگر غور و فکر کر لے تو انسان کے اندر اتنا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے کہ انسان کبھی بھی کوئی گناہ نہ کرے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو وہ اس کو عطا کرے۔ تو آج جو اولین میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، تمام وظائف سے بیسٹ جو وظیفہ ہے وہ درود ابراہیمی کا وظیفہ ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کیا آپ نے ہر وقت کوشش کرنی ہے کہ روزانہ آپ نے جتنا ہو سکتا ہے، اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو 2 تسبیحات یا 3 تسبیحات آپ درود ابراہیمی کی کریں۔ تو بہت سارے علماء اکرام، آپ علیہ السلام، جتنے بھی لوگ تھے وہ کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے تھے، اور ان کے زندگی کے جتنے بھی معاملات تھے اس درود ابراہیمی کی برکات سے وہ حل ہو جاتے تھے۔ تو ناظرین، آپ درود ابراہیمی کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، بہت مجرب عمل ہے۔ تمام کاموں کے حل کے لیے درود ابراہیمی کا وظیفہ بہت مجرب ہے۔ اور دوسرا، آپ علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ اکرام کو ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ استغفار کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم استغفار کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہمارا استغفار قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ لا تقنطوا، نہ تم مایوس ہو، من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے مایوس کر لے، نہیں۔ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کو قبول کرتے ہیں، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج جو عمل میں نے آپ کو بتانے کا، یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کا عمل لے کر آئیں اور استغفار کا عمل لے کر آئیں۔ آپ علیہ السلام نے انہی 2 عمل کے بارے میں بتایا کہ زندگی میں آسانیاں چاہتے ہو، پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو درود ابراہیمی اور استغفار کے عمل کو ضرور کرو، تو انشاءاللہ تمہاری زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور سنا کریں تاکہ آپ کو تمام باتیں سمجھ آئیں، تاکہ آپ تمام باتوں کو سنیں اور اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔